پیارے دوستو، آج کا سچا واقعہ ایسے نوجوان کا ہے جس نے اپنی ماں سے زیادہ عمر کی عورت کے ساتھ شادی کر لی، اور شادی کے بعد اس عورت نے اس نوجوان کو ایسا راز بتایا جس کو جان کر یہ شخص اپنی باقی ساری عمر روتا رہا۔ آپ یقیناً سوچیں گے اس شخص نے آخر ایسا کون سا راز اس بوڑھی عورت سے جانا جس سے باقی پوری عمر اس کی روتے ہوئے دکھی میں گزری۔ آپ کو یہ سب کچھ بتائیں گے، مگر یہ سب جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ پیارے دوستو، کہانی تھوڑی عجیب ہے۔ یہ واقعہ ہے سعودی عرب کے شمال میں واقع ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کا، جس کا نام عبد الرحیم تھا۔ پیارے دوستو، یہ نوجوان بہت ہی نیک اور پرہیزگار شخص تھا اور ہوشیار تھا۔ ہمیشہ ہر ایگزام میں اول آتا تھا اور یونیورسٹی میں اسکالرشپ کے ذریعے پڑھ رہا تھا۔ ایک بار عبد الرحیم کے گروپ کو ایک اسائنمنٹ ملی جس میں انہیں اتہاس کی زندگی پر یعنی گاؤں کی زندگی پر ریسرچ کرنی تھی۔ لہٰذا گروپ میں شامل کچھ اسٹوڈنٹ قریبی گاؤں میں ریسرچ کرنے کے غرض سے پہنچے۔ ریسرچ کے دوران عبد الرحیم اپنے گروپ سے الگ ہو کر گاؤں کے ایک حصے میں جا پہنچا، جہاں پر اس کا دھیان ایک بوڑھی عورت پر گیا جو وہاں پر بھیڑ بکریاں چرا رہی تھی۔ وہ عورت کافی کمزور تھی۔ اسے عجیب لگا اور عبد الرحیم کو یہ چاہت ہوئی کہ اس بوڑھی عورت سے بات کرے۔ نہ جانے وہ عورت اس عمر میں بکریاں کیوں چرا رہی ہے؟ کیا اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے جو اس عمر میں بھی یہ مشکل کام کر رہی ہے؟ عبد الرحیم نے اس عورت کو دن بھر نوٹ کیا۔ وہ صبح سویرے بھیڑ بکریاں چرانے آتی تھی، ان کی دیکھ بھال کرتی تھی اور شام کو واپس اپنے کچے گھر میں لوٹ جاتی تھی۔ عبد الرحیم نے گاؤں والوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا۔ گاؤں کے لوگوں نے اسے بتایا اس بوڑھی عورت کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اور وہ سالوں سے اسی طرح اپنی زندگی گزار رہی ہے اور دن بھر بکریاں چراتی ہے، بکریوں کو چرانے لے آتی ہے اور انہی سے اس بوڑھی عورت کا گزر بسر ہو رہا ہے۔ عبد الرحیم واپس اپنے گروپ یعنی وہ نوجوان اسٹوڈنٹ کے پاس آ گیا، مگر وہ ساری رات اسی عورت کے بارے میں سوچتا رہا۔ خدا جانے اس لڑکے کو اس بوڑھی عورت کے ساتھ ایسی کیا وابستہ محسوس ہو رہی تھی کہ بار بار اس کا دھیان اس کی طرف جا رہا تھا۔ اگلے دن پھر وہ نوجوان پھر اسی جگہ جا پہنچا اور اس کے پاس گیا اور اس سے بات کی، جس کا جواب اس بوڑھی عورت نے نہایت ہی نرمی کے ساتھ دیا۔ نوجوان نے اس بوڑھی عورت سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے اس سے پوچھا کہ آپ اکیلے ان بھیڑ بکریوں کو کیسے سنبھالتی ہے؟ اس کمزور عورت نے اس کو بتایا کہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس کا شوہر بہت پہلے مر چکا ہے اور اس کے بچے بھی تھے مگر اس کا ساتھ چھوڑ گئے، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری اور بھیڑ بکریوں کو اپنا سب کچھ مان لیا، اپنا پریوار سب کچھ بھیڑ بکریاں ہے، ایسا اس بوڑھی عورت نے کہا۔ اور اس نے کہا اسی لیے ان کی پرواہ کرتی ہوں، انہیں یہاں پر چرانے لے کر آتی ہوں۔ عبد الرحیم اس بوڑھی عورت سے کافی متاثر ہوا۔ اس نے پوچھا، کیا آپ کو زندگی میں کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے؟ کیا آپ کو کوئی خواہش نہیں ہے؟ کیا آپ کی کوئی چاہت نہیں ہے کہ آپ کی اولاد بھی آپ کے پاس ہو؟ اس کی باتیں سن کر اس کمزور عورت نے کہا کہ نہیں، بس اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اس کی اولاد ہمیشہ خوش رہے۔ اس کو اپنی اولاد سے کوئی گلہ شکوہ، کوئی شکایت نہیں ہے، بس اس کی آخری خواہش ہے جس پر وہ دکھی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی ایک خواہش پوری ہوتی ہوئی اسے نظر نہیں آتی ہے۔ تو پھر نوجوان لڑکے نے پوچھا کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ بوڑھی عورت نے اسے بتایا کہ وہ ایک بار مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنا چاہتی ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتی ہے، یعنی عمرہ کرنا چاہتی ہے، حج کرنا چاہتی ہے، مگر وہ نہیں جا سکتی کیونکہ اس کے پاس اس کا کوئی محرم نہیں ہے اور نہ ہی اس بڑھاپے میں کوئی اس کا ساتھ لے کر جانے والا ہے۔ لڑکا اس کی خواہش سن کر غمزدہ ہوا۔ لڑکے کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی بھی طرح وہ اس عورت کی خواہش کو پورا کر سکے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیسے کرے گا۔ وہ لڑکا اس بات کو ساری رات سوچتا رہا اور اس نے اس کا یہ حل نکالا کہ اگر وہ اس بوڑھی عورت سے نکاح کر لے، اس کا محرم بن جائے تو اسے اس بوڑھی عورت کی آخری خواہش پوری کروا سکتا ہے، پھر چاہے واپس آ کر وہ بوڑھی عورت کو طلاق دے دے گا، مگر وہ پہلے کسی مفتی یا کسی عالم سے اس کے بارے میں پوچھے گا کہ کیا ایسا کرنا جائز ہوگا۔ اگلے دن صبح ایک مفتی صاحب کے پاس گیا اور ان کو اپنا نیک مقصد بتایا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ ایسا کرنا بالکل جائز ہے اور وہ ایسا کر سکتا ہے۔ مفتی صاحب کی اجازت کے بعد وہ لڑکا اس بوڑھی عورت کے پاس گیا اور اس کو بتایا کہ اگر وہ اس سے نکاح کے لیے راضی ہو جائے تو اس کی خواہش پوری ہو سکتی ہے کہ اللہ کا گھر دیکھ سکے اور محرم کے ساتھ عمرے پر جا سکے۔
बूढ़ी औरत यह सुनकर खुश हो गई और राजी हो गई। उस लड़के ने उस बूढ़ी औरत के साथ निकाह कर लिया और कागजात बनवाए। बूढ़ी औरत ने उसको कुछ रकम भी दी थी जो उसने बताया कि इसी मकसद के लिए उसने जोड़ रखी थी। इसलिए अब वह दोनों यानी बूढ़ी औरत और अब्दुल रहीम मक्का मदीना में गए। लिहाजा प्यारे दोस्तों, उन्होंने उम्रा किया, हज किया, उसको अपने साथ ले गया, ज़ियारत करवाई, फिर वापस आ गए। वापस आकर अब्दुल रहीम ने कहा कि मेरा मकसद पूरा हो गया, अब अगर आप चाहे तो मैं आपको तलाक दे देता हूँ। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि नहीं, तुम मुझे तलाक न दो और ऐसे ही छोड़ दो, तुम जाओ, खुश रहो, आबाद रहो। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश मुझे तुम्हारी वजह से मिली, मैं तुम्हारे लिए हमेशा दुआ करूँगी। बहरहाल नौजवान अब्दुल रहीम वापस शहर आकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता था। उस बूढ़ी औरत ने उसे खुशी के साथ भेजा कि जाओ अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, मगर उसको तलाक से मना कर दिया। यूनिवर्सिटी में उसके दोस्तों ने उसे हंसी मजाक में पूछा कि क्या हुआ। अब्दुल रहीम ने सारा वाक़या अपने दोस्तों को बता दिया और यह भी कहा कि जैसा वह सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है और ना ही ऐसा कोई मकसद था। बहरहाल जो उसकी तालीम पूरी हो गई तो 2 साल के बाद उसको उस बूढ़ी औरत का ख्याल आया और उसने सोचा कि उसको मिलकर उसका हाल चाल पूछ लेता हूँ। यह सोचकर उसने गांव की तरफ अपने कदम बढ़ा लिए। जब उस बूढ़ी औरत के पास गया तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उसने पास वाले ही घर से पता किया कि इस घर पर ताला क्यों है, तो उसे उस बूढ़ी औरत के हमसाये ने बताया कि वह बूढ़ी औरत कुछ दिन पहले इंतकाल कर गई है और घर की चाबी और एक तुम्हारे लिए खत छोड़ कर गई है। उसने चाबी दी और घर के अंदर जाकर खत को खोला, जिसमें उस औरत ने अब्दुल रहीम का शुक्रिया अदा करते हुए यह लिखा था कि वह उसका यह एहसान मरने के बाद भी याद रखेगी, क्योंकि जहाँ उसके अपने उसे मरने को अकेला छोड़ गए, अपनी खुद की औलाद तक नहीं भी कभी उसका हाल तक नहीं पूछा। उसका इस दुनिया में सिर्फ वही नौजवान बचा था जिसने उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। उसको एहसान का बदला तो नहीं दे सकती, मगर अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर रही है, जिसके तमाम कागजात उसकी अलमारी में पड़े हुए हैं। वह लड़का हैरान हुआ, आंसुओं के साथ उसने अलमारी खोली और वह लड़का यह नहीं जानता था कि बूढ़ी औरत की कोई जायदाद भी है। उस बूढ़ी औरत को गरीब समझता था। जब उसने कागजात देखे तो और ज़्यादा हैरान हो गया। उस बूढ़ी औरत का समंदर के किनारे एक बड़ा सा घर था, उस औरत ने इस नौजवान लड़के के लिए बना दिया था और यह देखकर वह नौजवान लड़का बहुत रोने लगा कि उसने उस बूढ़ी औरत का ख्याल क्यों न रखा और 2 साल औरत को भूल गया, उसका जाकर हाल ही पूछ लेता। जब उसने समंदर के किनारे पर मौजूद घर को बेचना चाहा तो उसके गुमान में भी नहीं था कि उसकी कीमत 3 लाख रियाल थी। प्यारे दोस्तों, इस नौजवान को उस बूढ़ी औरत की नेक ख्वाहिश पूरी करने का इनाम अल्लाह ताला ने उसको दे दिया था। बेशक नेकी का बदला नेकी से ही मिलता है। दोस्तों, जो नेकी करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बहुत कुछ अता करता है जो उसके गुमान में भी नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए दुआओं की गुजारिश। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।